اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں چودھری شجاعت حسین ایک حیران کن واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پرویز الہی اور مجھے بھی پہلی بار بھٹو دور میں ہی گرفتاری اور جیل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہوا یوں کہ قومی اسمبلی میں خان عبدالولی خان اپوزیشن لیڈر اور میرے والد ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئے۔ ان دنوں وزیر اعظم بھٹو چوتھی آئینی ترمیم منظور کرانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ اپوزیشن اس کی مخالفت نہ کرے اور یہ ترمیم متفقہ طور پر پاس ہو جائے، مگر ان کو اچھی طرح سے علم تھا کہ میرے والد کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس پر بعض لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ جس روز یہ ترمیم اسمبلی میں پیش ہو اس سے ایک روز قبل چودھری صاحب کے بچوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ چودھری صاحب اس پریشانی کی وجہ سے اسمبلی میں پہنچ نہیں سکیں گے اور یوں حکومت بآسانی چوتھی ترمیم متفقہ طور پر پاس کروانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ شام کا وقت تھا۔ میں، پرویز الہی، ان کے والد میرے تایا جان چودھری منظور الہی فیکٹری میں بیٹھے تھے۔ اچانک پولیس اندر داخل ہوئی اور کہا کہ آپ کی فوری گرفتاری کا حکم ہے۔ ہم نے پوچھا کہ ہمیں کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے اور وارنٹ کہاں ہیں؟ اس پر پولیس افسر نے کہا کہ فی الحال تو گرفتار کرنے کا حکم ہے، تفصیلات تھانے جا کر بتا دیں گے۔ ہمیں سول لائن تھانے لے جا کر بند کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عادی شخص کو بھی اندر دھکیل دیا گیا۔ وہ آتے ہی گردے کے کشت لگانے لگا۔ اس کے دھوئیں سے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ ہم سمجھ گئے کہ پولیس کی یہ حرکت ہمیں تنگ کرنے کے لیے ہے، لہٰذا ہم خاموش رہے۔ رات سونے کا وقت آیا تو اوڑھنے کے لیے جو کمبل دیے گئے ان میں سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ ان کمبلوں کو اوپر اوڑھنا تو درکنار پاس رکھنا بھی ناممکن تھا۔ کمرے میں ٹوائلٹ بھی نہیں تھا۔ جنگلے کے باہر ایک نالی بہہ رہی تھی اور ہمیں کھڑے ہو کر جنگلے کے اندر سے ہی رفع حاجت کرنی پڑتی۔ ہم نے اپنے وکیل سے ملنے کی اجازت مانگی۔ جواب ملا، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ کچھ دن بعد ہمیں کیمپ قید خانے منتقل کر دیا گیا۔ وہاں حکم تھا کہ ان کو کوئی بستر یا سہولت نہ دی جائے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ انہی دنوں ہمارے عزیز گل محمد روکڑی کے کچھ حامی بھی مقید تھے۔ جب انہیں پتہ چلا تو وہ اپنے کمروں سے رضائیاں اور چادریں لے کر پہنچ گئے۔ صفائی اور کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا۔ نواز شریف سے پہلی ملاقات کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ میاں نواز شریف سے ہماری پہلی ملاقات 1977 میں اس وقت ہوئی جب جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹنے کے فوراً بعد 90 روز میں الیکشن کرانے کا اعلان کیا تھا۔ میرے والد لاہور میں بھٹو کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے۔ ایک روز ہم انتخابی مہم کے تیاری کے سلسلے میں اپنے گھر کے دفتر میں بیٹھے تھے کہ ایک ملازم نے آ کر بتایا کہ باہر کوئی نوجوان آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس نے چودھری ظہور الہی صاحب سے ملنا ہے۔ والد صاحب چونکہ میٹنگ میں مصروف تھے، انہوں نے پرویز الہی سے کہا کہ وہ اس نوجوان سے جا کر مل لیں۔ پرویز الہی باہر آئے تو ایک گورا چٹا کشمیری نوجوان برآمدے میں بیٹھا تھا۔ اس نے پرویز الہی کو اپنا وزٹنگ کارڈ دیتے ہوئے کہا کہ اسے اس کے والد میاں محمد شریف نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ وہ چودھری ظہور الہی کی الیکشن مہم میں فنڈز دینا چاہتے ہیں۔ پرویز الہی نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ الیکشن مہم کے لیے ہم کسی سے فنڈ نہیں لیتے، اور یوں یہ سرسری سی ملاقات ختم ہو گئی۔ انتخابی میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد میرے والد نے پوچھا کہ باہر کون تھا، تو پرویز الہی نے بتایا کہ اس طرح میاں محمد شریف صاحب کا بیٹا آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ان کے والد الیکشن کے لیے فنڈز دینا چاہتے ہیں۔ والد صاحب نے کہا، تم نے اس کو بتایا نہیں کہ ہم الیکشن کے لیے فنڈز نہیں لیتے؟ پرویز الہی نے کہا، میں نے تو اس کو یہ بات بتا دی تھی، لیکن آپ بھی بتا دیں۔ یہ کہہ کر اس نوجوان کا وزٹنگ کارڈ میرے والد کو دے دیا۔ یہ نوجوان میاں نواز شریف تھے۔ 1977 میں اس ملاقات سے پہلے ہم کبھی ان سے ملے نہ ان کے بارے میں سنا تھا۔